الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے مردوں کو قوام بنایا، رسپانسبل بنایا، اپنے گھر، اپنی بیوی بچوں، اپنی ماں بہنوں کا، سب کا پروٹیکٹر بنایا، رسپانسبل بنایا، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم مرد آج کل کیا کر رہے ہیں؟ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ اب ایک بات یاد رہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے نبی کو جو چیزیں بتائیں، ہمارے نبی کی زبان مبارک سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات ہمیں سمجھائی۔ دیوس شخص جنت میں نہیں جا سکتا، بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ دیوس کون ہوتا ہے؟ کون ہے وہ مرد جو کہ دیوس ہے؟ دیوس کی تعریف یہ ہے جو شرعاً علماء نے کی ہے کہ اگر وہ مرد جو کہ اپنے محارم کے ساتھ، ماں، بیوی، بیٹی، بہن، خالہ، پھپھی، دادی، نانی، ہر ایک کے ساتھ جو محارم ہے ان کے ساتھ وہ پیدل چلتا ہے اور لوگ اس کی محارم کی طرف نظریں دوڑاتے ہیں، اس کو پتہ ہے کہ اس کی محارم کی طرف دیکھا جا رہا ہے، اور اس کو کوئی غیرت نہیں آتی، یہ شخص دیوس ہے۔ اب بھائی میں اپنے پیٹ سے بات نہیں کر رہا، یہ حدیث میں ہے۔ ہمارے ہاں مرد حضرات اچھی گاڑیوں میں بیٹھ کے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے الحمدللہ، بیویوں کو خوب بناؤ سنگھار کروا کے، خوب زبردست قسم کے پرفیومز لگوا کے اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں تاکہ ایک شو پیس میرے ساتھ بیٹھی رہے، لوگ مجھے بھی دیکھیں، اس کو دیکھیں، ہماری گاڑی کو دیکھیں اور واہ واہ کریں۔ بھائی جان آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا خرید رہے ہو اور کیا چھوڑ رہے ہو؟ آپ کے بارے میں آپ کے رسول کیا لفظ اور ٹرمینالوجی استعمال کر رہے ہیں؟ بھائی ایک مرد جو ہوتا ہے، ایک محرم مرد جو ہوتا ہے، ایک عاقل مرد جو ہوتا ہے، وہ اپنی بیوی اور بچوں، بچیوں، ہر ایک کا محافظ ہے، ہر ایک کا محافظ ہے، اور وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ کوئی بھی غیر مرد اس کی بیوی، اس کے محارم کی طرف دیکھے، کوئی غیر محرم اس کی محرم کی طرف دیکھے، وہ نہیں برداشت کر سکتا، وہ کھا جائے گا اس کو، وہ کہے گا یا میں مروں یا وہ مرے، ایک کام ہوگا، ایک زندہ بچے گا۔ یعنی کہ جو آگ جو لگتی ہے نا، یہ اسی بات پر لگتی ہے اور اسی بات پر پھر جھگڑے ہوتے ہیں۔ لیکن بھائی اگر آپ اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اگر آپ اس کو اسلامی طور پر آپ اس کو کور نہیں کروا رہے اور آپ اگلے سے یہ کہہ رہے تو اپنی نظریں نیچے کر، بھائی جان آپ خود جب اس کو آپ نہیں کہہ سکتے ہو تو آپ اگلے پہ کیا غصہ نکالو گے؟ تو آپ میں کچھ دیوس والا وہ ایلیمنٹ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بھائیوں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس چیز سے بچیں، ہمیں اللہ نے قوام بنایا ہے، ہمیں رسپانسبل بنایا ہے، ہم اپنی بیوی بچوں کو صحیح تعلیم دیں کہ بیٹا اللہ کے جو اللہ نے کہا ہے ہم اللہ کی راہ پر چلیں، اللہ کی بات مانیں۔ بیٹا مانو گے تو دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑی ذات ہے حیا کے، اور ان کو حیا پسند ہے۔ حیا اس چیز میں ہے کہ بیٹا آپ اللہ کی بات مانو، نظروں کو نیچے رکھو، اپنی باڈی کو پورا کور کرو۔ جو آپ کے لیے جو حلال مرد ہے صرف اس کے سامنے جاؤ، اس کے لیے ہو، آپ اپنے شوہر کے لیے ہو، آپ میرے پاس امانت ہو، بیٹا آپ میرے پاس امانت ہو، جب آپ کی شادی ہوگی تو آپ کا جو شوہر ہے اس کے ساتھ آپ جو کرتی ہو کرو، اسلاماً جو شرعاً جو آپ کے لیے جو لمٹس اللہ تعالیٰ نے بتائے ہوئے وہ کرو، لیکن پروٹیکشن، ہم اپنے آپ کو بھی تو دیوس پن سے نکالے نا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے حدیثوں کا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کو پڑھیں، جانیں کہ ہمارے رب نے کہا کیا ہے۔ تو یہ چیز بہت زیادہ، فائنلی کنکلوڈ کرتا ہوں اس بات کو کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یعنی کہ ہمیں جس طرح بات بتائی کہ ہمیں پراپر نالج حاصل کرنی چاہیے اسلام کی، کہ اسلام میں ہے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کی جو ڈیفائنڈ باؤنڈریز ہیں، جو لمیٹیشنز ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں کہ اس سے آگے نہیں بڑھنا، وہ ہم جانیں۔
کہ تاکہ ہم اللہ کی لمیٹیشنز کو کبھی بھی کراس نہ کر پائیں، ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ جی ہم نے، اور اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے قرآن میں بھی کہتا ہے کہ اکثر لوگ ایسے اعمال کر جاتے ہیں ان تحبط اعمالکم، کہ تم اپنے ہاتھوں سے اپنے اعمال کو آگ لگا دیتے ہو، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ تم نے کیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم ڈریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم مانگیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں سیدھی راہ پہ رکھ، اور ہماری عزتوں کو کبھی پامال نہ ہونے دے۔ ہم اپنی 5 وقت کی نماز پڑھیں، صبح شام کے اذکار کریں، اور اپنے اللہ سے مانگیں۔ اللہ ضرور بضرور عزت ضرور دیتا ہے اس شخص کو جو اللہ کی مانتا ہے، اور اس کو وہ عزت دیتا ہے کہ جو دوبارہ کبھی بھی ختم نہ ہونے والی عزت ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 2 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، یہ کام اللہ نہیں کرتا۔ اللہ اگر کسی کو عزت دیتا ہے اور اللہ دیتا ہے، گرانٹ کرتا ہے، تو اس میں پھر ذلت نہیں آتی، اس میں تذلیل پن نہیں آتا۔ وما علینا الا البلاغ۔